سر پہ تیل کی بوندیں دیکھنے اگر اس ماں تو کہہ کشا سلامی کو، کہہ کشا سلامی کو، اور فرش پر اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ احباب گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، بڑی شادمانی مسرت کا مقام ہے کہ 12ویں شریف کا مہینہ جلوہ فگن ہے، جس کی 7ویں تاریخ آج گزر رہی ہے 30 کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ العزیز ملک نیپال کے اکثر مقامات پر منگل کا دن گزار کر بدھ کی رات کو 12ویں شریف کی محفلیں منعقد ہوں گی۔ بعض مقامات پر جہاں شہادتیں دستیاب ہو گئیں تو ان تھوڑے سے مقامات پر نیپال میں ہو سکتا ہے کہ سوموار کا دن گزار کر منگل کی شب کو 12ویں شریف کی محافل کا انعقاد ہو۔ اس سلسلے میں قرآن عظیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان ساری چیزوں سے اور اقوال فقہاء کرام سے اس خوشی اور مسرت کا اور منانے کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے عظیم نعمت رب تبارک و تعالیٰ کی یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس حساب سے مسلمانان عالم، پورا عالم اسلام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حسب مقدور آپ کی ولادت طیبہ کی مناسبت سے اظہار مسرت کرتے ہیں، اظہار شادمانی کرتے ہیں، اور پھر جائز حدود میں رہتے ہوئے، حدود شرع میں رہتے ہوئے ہر طرح کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، جو یہ مومنوں کی، ایمان والوں کی، سچے مومن کی، پکے مسلمان کی علامت ہے۔ ہاں البتہ ابھی میں جو حاضر آیا وہ 2 باتیں کہنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ پورے نیپال کے لیے راشٹریہ رویت ہلال کمیٹی کا انعقاد ہو چکا، جو 24، 25، 26 نومبر میں منعقدہ سیروزہ تربیت افتاء و قضاء پروگرام میں کاٹھمانڈو کشمیری جامع مسجد میں یہ کمیٹی عمل میں آئی، اور پورے نیپال کے ہر پردیش میں 6 اور 7 چھوڑ کر ہر پردیش میں مجالس قضاء کا انعقاد بھی ہوا، قیام بھی ہوا، اور وہی مجالس قضاء کے جو ارکان ہیں وہ راشٹریہ رویت ہلال کمیٹی کے بھی ارکان منتخب ہوئے۔ الحمدللہ اب آنے والے مہینوں سے پورے نیپال میں ایک تاریخ منائی جائے گی، ایک ہی تاریخ ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ راشٹریہ رویت ہلال کمیٹی کو آپ حضرات غنیمت جانیں، چونکہ نیپال کی تاریخ میں، نیپال کی اتہاس میں اب تک کوئی ایسی کمیٹی قیام پذیر نہ ہو سکی تھی، عمل میں نہیں آئی تھی، کہ جس کا دائرہ پورا ملک ہو اور نیپال کے تمام پردیش ہو، جس کا دائرہ پورے ملک کی سطح پر پھیلا ہوا ہو۔ یہ پہلی کمیٹی ہے جو کشمیری جامع مسجد، پنج تکیہ کشمیری جامع مسجد کاٹھمانڈو میں انعقاد پذیر ہوئی، اور محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں یہ سارا کام انجام پایا۔ تو یہ نیپال کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ راشٹریہ لیول کی کمیٹی بن گئی، ملکی سطح کی یہ کمیٹی بن گئی، اور انشاءاللہ چاند کے فیصلے اس کمیٹی کے ماتحت ہوا کریں گے، جس سے بہت حد تک، کافی حد تک اختلافات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہنے کے لیے میں حاضر آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 12ویں شریف کا جلوس جو نکالیں تو جلوس نکالنے میں کئی باتوں کا التزام ضرور کریں۔ مثلا یہ کہ جلوس ہم باوقار اور پرامن طریقے پر نکالیں، کسی طرح کی بدماشی، شرارت، شور شرابہ، ہو ہنگامہ جو اور دیگر جلوسوں میں ہوتا ہے اس طرح کا نہیں،
بلکہ یہ امن والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا جلوس ہوگا۔ اس لیے اس جلوس کا ہر عمل پرامن ہونا چاہیے، اور جتنے اس جلوس میں شرکا ہوں وہ سب اپنی اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی ایکٹیویٹی سے اس بات کا پیغام دیں کہ ہم پرامن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، دین ہمارا پرامن دین ہے، پیغام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن ہے، لہذا ان کے نام کی طرف منسوب جلوس بھی ہمارا پرامن ہوگا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی ایسا لفظ نہیں بولیں، کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں، کوئی ایسا نعرہ نہیں لگائیں، کوئی ایسا شعر نہ پڑھیں جو اشتعال کو پیدا کرے اور قومی منافرت کو پیدا کر سکے، بلکہ آپ کی ذہنی فکری مودت، اخوت، بھائی چارگی، ملک دوستی کا ثبوت آپ کے جملوں سے، آپ کی اداؤں سے اور آپ کی حرکتوں سے، آپ کی ایکٹیویٹی سے مل سکے۔ تو آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب جلوس بدنام ہو جائے، جس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، جب ایک ایک قدم سے امن کے سوتے پھوٹتے تھے، آپ کے ایک ایک جملوں سے امن کے پھول کھلتے تھے، آپ کی ایک ایک باتوں سے اتحاد کی خوشبو پھوٹتی تھی، آپ کی ہر اداؤں سے بھائی چارگی کا پیغام دنیا میں نشر ہوتا تھا۔ اس لیے ان کی طرف منسوب جلوس کو اسی پرامن طریقے سے ہم نکالیں، اور جس سے نہ کسی کو تکلیف ہو، نہ ہماری گورنمنٹ کو تکلیف ہو، نہ ہماری حکومت کو جس سے کوئی دقت آوے، نہ ہی اس ملک میں رہنے والے کسی باشندے کو آپ کے وجود سے کوئی تکلیف محسوس ہو سکے، بلکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کے جلوس کا انداز بھی رحمت بھرا ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے، اتحاد، اخوت، بھائی چارگی، امن اور شانتی کا پیغام دینے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ نادانی کرتے ہیں کہ اس جلوس کے موقع پر بھی کبھی کبھی ایسے شعر پڑھتے ہیں یا ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جس سے قومی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ اشتعال انگیز باتیں، اشتعال انگیز اشعار، کسی کو برے لگے ایسے کلمات اور ایسا شعر کہ دوسروں کو لگے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسے تمام جملوں سے، کلمات سے، حرکتوں سے اور اشعار سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ ہر جلوس کا کوئی نہ کوئی نگراں ہو جس کی ماتحتی میں جلوس پرامن طریقے سے اور متعین دائرے تک ہی جائے، جو دائرہ متعین ہے اس دائرے سے باہر بھی نہ جائے، تاکہ آپ قانون شکنی کے زمرے میں نہیں آ جائیں، یا قانون شکنی کا جرم آپ کے اوپر نہیں عائد ہو سکے۔ تیسری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جلوس چونکہ خاص جلوس ہے، جلوس محمدی اس کا نام ہے، لہذا اس جلوس میں نعرے بھی صرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر لگائیے، نعرہ رسالت لگائیے، پھر مدنی دولہا، مکی دولہا، مدنی سردار، مکی سردار، دلبر کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، اور اس طریقے سے مختار کی آمد، جو بھی الفاظ مناسب ہیں شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ان الفاظ میں آپ نعرہ لگائیں۔ دعوت اسلامی والوں نے بڑی مہربانی کی، بہت سارے الفاظ نعروں کے انہوں نے منتخب کر کے باضابطہ وائرل کر چکے ہیں، ہو سکے تو ان میں سے چند الفاظ آپ یاد کر لیں، محدود کر لیں، مخصوص کر لیں، اور انہی الفاظ سے آپ نعرہ لگائیں۔ لیکن جو نعرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام سے منسوب ہوں، ان میں حد بندی کی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ چاہیں جتنا لگائیے، لیکن دائرہ وہی ہونا چاہیے۔ اب اس میں غلطی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اپنے پیروں کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مرشدوں کا، اپنے استادوں کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، تو آپ کے پیر ساری دنیا کے پیر نہیں نہ ہیں، اب آپ اپنے پیر کا لگاؤ گے، دوسرے لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے پیر کا لگاویں، اب تیسرے لوگ چاہیں گے ہم اپنے پیر کا لگاویں، تو یہ کیسی بدتمیزی ہے، کیسی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ آپ جلوس نکال رہے ہیں جلوس محمدی کے نام سے اور نعرہ لگا رہے ہیں اپنے پیروں کا۔ ارے آپ کے پیر خوش نہیں ہوں گے جب نبی کے نام کا نعرہ لگے گا؟ آپ کے پیر بھی تو خوش ہو جائیں گے انہی کے نام کے نعرہ سے۔
اس لیے اپنے اپنے پیروں میں نعرہ کو مت بانٹیے، اپنے اپنے پیروں میں جلوس کو مت بانٹیے، اپنے اپنے پیروں کے دائرے میں جلوس محمدی کا دائرہ محدود مت کیجیے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ گویا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنے پیر کے نام کو ترجیح دے رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اور دوسری خرابی یہ ہوگی کہ دوسرے تیسرے چوتھے لوگ سوچیں گے کہ ہم بھی فلاں پیر سے مرید ہیں تو چلو ان کے نام کا نعرہ لگا لیتے ہیں، دو چار نعرہ ان کا بھی ہو جائے، چوتھا سوچے گا دو چار چھ نعرہ ہمارے پیر صاحب کا ہو جائے، اور دیکھتے دیکھتے کوئی اپنے باپ دادا کا نعرہ نہیں لگانا شروع کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل سے کام لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور اس جلوس محمدی میں لگنے والا ہر نعرہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہونا چاہیے۔ ان کے ہی نام کا نعرہ لگائیے، ان کے نام کی گیت گائیے، ان کے نام کا جپنا جپیے، ان کے نام کی جے وجے کیجیے۔ آپ کے پیران بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے مرشدان کرام بھی اسی میں خوش ہو جائیں گے۔ لہذا نعروں کو تقسیم مت کیجیے اور اپنے اتحاد کو پارا پارا مت کیجیے، بلکہ اس موقع پر بھی کم سے کم اپنے آپ کو اتحاد کی رسی میں جکڑ کے رکھیے اور اپنے نعرہ کو محدود کیجیے، اور صرف مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگائیے، تاکہ اتحاد بھی برقرار رہے، اور یہ اس جلوس کی علامت، شناخت، پہچان بھی بن جائے کہ اس جلوس میں صرف سرکار کا نعرہ لگتا ہے۔ لہذا اس بات کا دھیان رکھیں، اور بھی وہ تمام باتیں آپ ملحوظ رکھیں کہ جن سے آپ کا جلوس پرامن بن سکے۔ ہلڑ بازی مت کیجیے، ڈی جے مت استعمال کیجیے۔ عام دنوں میں بھی ڈی جے نقصان دہ ہے، انسانی اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے ڈی جے کا استعمال۔ آپ اپنی خوشی کے موقع پر پتہ نہیں 10 20 50 گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ڈی جے بجا بجا کر کے۔ وہ کہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے، ضروری گفتگو ہوگی وہ نہیں کر سکتے، ضروری پیغام کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنی خوشی میں دوسرے لوگوں کو اور ساری دنیا کو پریشان کر دیں؟ لہذا آپ کے جلوس میں اولاً تو ڈی جے نہ ہو، اور باجا بھی رکھیں تو اس کی آواز بہت زیادہ فل ساؤنڈ نہیں دیجیے، بلکہ آپ کے جلوس کا جو دائرہ ہے وہاں تک آواز پہنچ جانا بہت کافی ہے۔ لہذا بہت زیادہ فلک شگاف نعرہ اور ایسی آوازیں کہ جس سے شائستگی ختم ہو جائے، امن ختم ہو جائے، دوسروں کو برا لگنے لگ جائے، تو یہ یقینی طور پر اس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام امن کے خلاف ہے، جو آپ ان کے نام کی طرف منسوب جلوس میں آپ کر رہے ہیں۔ لہذا وہ تمام حرکتوں سے آپ باز آئیں جن حرکتوں کی وجہ سے آپ کا جلوس بدنام ہو، آپ کی تحریک بدنام ہو، اور آپ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور آپ کے اتحاد میں شگاف پڑے۔ ان تمام حرکتوں سے، آوازوں سے، نعروں سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے ہم جلوس نکالیں باوقار پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے، سنجیدگی کے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو مہذب بنا کر کے، تاکہ دنیا والوں کو آپ کی جلوس کا انداز دیکھ کر لگے کہ واقعی میں آپ تہذیب یافتہ قوم ہیں، آپ مہذب قوم ہیں، آپ اپنے پیغمبر کا جلوس اسی پرامن انداز میں نکالتے ہیں جس انداز میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کائنات انسانی کو پیغام امن، پیغام شانتی، پیغام اتحاد عطا فرمایا تھا۔ لہذا ملکی قانون کا بھی خیال کریں اور اپنے مذہبی قانون کا بھی خیال کریں، انسانیت کا، مانوتا کا، ایک دوسرے کی قدردانی کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہوا آپ کا جلوس نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور 12ویں شریف کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ہو سکے تو اس میں اپنی مقدور، اپنی حیثیت کے برابر تحفے تحائف بھی تقسیم کریں۔